ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ برتن میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالے جب تک ہاتھ کو 3 بار دھو نہ لے، اس لیے کہ اس کو علم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھوں کو دھونا مستحب یعنی پسندیدہ ہے، وگرنہ ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ بہرحال احتیاط کی راہ اختیار کی جائے، واللہ اعلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 بار ناک صاف کرے، اس لیے کہ شیطان اس کی ناک میں رات گزارتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب استطاعت اپنے تمام کاموں کی ابتدا دائیں جانب سے کرتے تھے، مثلا وضو کرتے وقت، کنگھی کرتے وقت اور جوتا پہنتے وقت۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو فرماتے تھے۔ انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو 2 بار دھویا۔ اس کے بعد 3 بار منہ میں پانی ڈالا اور 3 بار ناک میں پانی داخل کیا۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو 3 بار دھویا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ سر کا مسح کیا۔ دونوں ہاتھوں کو آگے سے لے گئے اور پیچھے سے واپس لے آئے۔ اپنے سر کے اگلے حصے سے مسح کا آغاز کیا، پھر دونوں کو گدی کی جانب لے گئے، پھر ان کو واپس کیا، یہاں تک کہ ہاتھ اس جگہ پر واپس آ گئے جہاں سے آغاز کیا تھا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ اس حدیث کو مالک و نسائی نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد میں بھی اسی طرح روایت ہے۔ نیز جامع الاصول کے مؤلف نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو کر کے دکھلائیں۔ چنانچہ انہوں نے برتن منگوایا اور اس سے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو 3 بار دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈالا اور اس میں سے پانی کو نکالا، منہ میں اور ناک میں ایک ہی چلو سے پانی ڈالا۔ آپ نے ہر اعضاء 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور اس میں سے پانی کو نکالا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دوبارہ دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا اور اس میں سے پانی کو نکالا اور اپنے چہرے کو 3 بار دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا اور اس میں سے پانی کو نکالا اور اپنے سر کا مسح کیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کی طرف سے لے گئے اور پیچھے کی طرف سے واپس لے آئے، پھر اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا۔ پھر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اس کیفیت کے ساتھ تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے سر کے اگلے حصے سے آغاز کیا، پھر ان دونوں ہاتھوں کو اپنی کدی تک لے گئے، پھر ان کو لوٹایا یہاں تک کہ وہ اس جگہ پر واپس آ گئے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 3 چلوؤں سے منہ اور ناک میں پانی ڈالا اور ناک صاف کی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے ایک چلو سے منہ اور ناک میں پانی ڈالا۔ آپ نے 3 بار یہ کام کیا، ایک بار آگے سے لے گئے اور پیچھے سے لے کر آئے، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دونوں ٹخنوں تک دھویا۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے ایک چلو سے 3 بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مقاعد نامی جگہ میں وضو کیا اور اعلان فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ نہ بتاؤں؟ اس طرح انہوں نے وضو میں 3 بار اعضاء کو دھویا۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: وضو کے اعضاء کو ایک بار دھونا ضروری ہے، اور 2 یا 3 بار دھونا مستحب یعنی پسندیدہ ہے، اور بعض اعضاء کو 1 بار دھونا اور بعض کو 3 بار دھونا بھی جائز ہے۔ البتہ احادیث میں سر کے مسح میں تکرار کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ سر کا مسح 1 بار ہے۔ واللہ اعلم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئے۔
ہم راستے میں ایک تالاب کے قریب سے گزرے تو کچھ ساتھیوں نے عصر کی نماز کے وقت جلدی سے وضو کیا۔ ہم وہاں پہنچے، ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں، ان تک پانی نہیں پہنچا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایڑیوں کے لیے دوزخ ہے، وضو مکمل کرو۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو میں دونوں پاؤں کا دھونا ضروری ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی مسلک تھا۔ وضو میں جن اعضاء کو دھونے کا ذکر ہے ان میں تحدید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاؤں کو دھویا جاتا ہے اور سر کا مسح کیا جاتا ہے، اس میں تحدید کا ذکر نہیں ہے۔ اگر پاؤں کا بھی مسح ہوتا تو اس میں تحدید کا ذکر نہ ہوتا، واللہ اعلم۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، آپ نے اپنی پیشانی، پگڑی یعنی امامہ اور موزوں پر مسح کیا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: سر کا مسح احادیث صحیحہ سے 3 طرح جائز ہے۔ نمبر 1، صرف سر پر مسح کرنا۔ نمبر 2، صرف پگڑی یعنی امامے پر مسح کرنا۔ نمبر 3، سر اور پگڑی یعنی امامہ دونوں پر مسح کرنا، واللہ اعلم۔ لقیط بن صبورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وضو کے طریقے کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، مکمل وضو کریں اور انگلیوں کے درمیان خلال کریں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے کام لیں، البتہ روزے کی حالت میں مبالغہ نہ کریں۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ اور دارمی نے اس کے قول انگلیوں کے درمیان خلال کریں تک ذکر کیا ہے۔ وضاحت: وضو میں انگلیوں کا خلال، منہ اور ناک میں پانی ڈالنا اور جھاڑنا یعنی انہیں صاف کرنا فرض ہیں، واللہ اعلم۔ مستورد ابن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ وضو فرماتے تو اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو اپنی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے ساتھ ملتے تھے۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کا ایک چلو لیتے اور اس کو اپنے حلق کے نیچے داخل کرتے، اس سے داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے، مجھے میرے رب نے اسی طرح کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: نمبر 1، داڑھی کا خلال چہرے کے دھونے کے علاوہ الگ نہیں ہے۔ وضو میں داڑھی کا خلال اور اس کا مسح مسنون یعنی پسندیدہ ہے، فرض نہیں۔ ظاہر ہے کہ گھنی داڑھی والے شخص کے چہرے اور داڑھی کے لیے ایک چلو پانی ناکافی ہے، البتہ غسل جنابت میں داڑھی کا خلال فرض ہے، واللہ اعلم۔ وضاحت: نمبر 2، اس حدیث کی سند میں ولید ابن زروان راوی لین الحدیث ہے، واللہ اعلم۔ عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہتے سنا، اے اللہ، میں آپ سے جنت کی دائیں جانب سفید محل کا سوال کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ سے جنت کا سوال کر اور دوزخ سے پناہ طلب کر، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اس امت میں ایسے لوگ رونما ہوں گے جو طہارت یعنی وضو کرنے یا پاکی اختیار کرنے میں اور دعا میں غلو اختیار کریں گے۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ محمد ابن یحییٰ ابن حبان سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، خواہ باوضو ہوتے یا بے وضو ہوتے۔ انہوں نے یہ مسئلہ کس سے لیا ہے؟ عبید اللہ نے جواب دیا کہ ان کو اسماء بنت زید ابن الخطاب نے بتایا تھا کہ عبداللہ ابن حنظلہ ابن ابی عامر جس کو فرشتوں نے غسل دیا، انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، خواہ آپ باوضو ہوں یا بے وضو ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نماز کے لیے وضو کرنا مشکل ہو گیا تو آپ ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیے گئے اور ہر نماز کے لیے نئے وضو کی پابندی اٹھا لی گئی، مگر جب وضو ٹوٹ جائے تو نیا وضو کیا جائے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما محسوس کرتے تھے کہ ان میں اس کی قوت موجود ہے، چنانچہ وہ تا زندگی ہر نماز کے لیے وضو کرتے رہے۔ اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے۔
سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ واتقین اللہ،